ہر فتنے سے بچنے کے لیے علم ہونا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18، آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور علم والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے جی اس کا؟ اس میں اللہ تعالیٰ بول رہا کہ اکیلا، اب دیکھو آپ نہیں لکھے، چھوڑ دو، سنو، آپ نہیں لکھے، میں جیسے ہی یہاں پر درس مکمل کر دوں گا سوال کر لینا، شیخ ہم یہ آیت نہیں لکھے، آپ مجھے بولو، میں بول دیتا ہوں، پھر سے دوہرا لینا، میں بولتے وقت مجھے دیکھنا ہے آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہا؟ اللہ ہی، جیسا کہ ہم کلمہ پڑھے نا، ہم سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور سچا دین نہیں ہے۔ تو اس بات کی گواہی کون دیں گے؟ اللہ اس میں بول رہا ہے، ایک تو اللہ دے رہا، اور دوسرا فرشتے دیں گے، اور تیسرا علم والے دیں گے۔ جن کے پاس علم ہے وہی بولیں گے اللہ اکیلا ہے، ورنہ کیا بولیں گے لوگ؟ میں بھی بولا ٹاپک میں، فرسٹ مسئلہ ایمان خراب ہو رہا، ہمارے بچے بگڑ رہے، کیا بولیں گے بچے آج کل جو بول رہے؟ کون سا بھی راستہ ایک ہی ہے، کون سے بھی معبود کو پکارو سب لوگ صحیح ہے، اور یا تو اللہ ہے ہی نہیں، ڈاروینزم، بگ بینگ تھیوری، ایولیوشن، یہ تمام چیزیں میں آپ کو سمجھا دیا۔ تو یہ سوچ کس کی بنیں گی؟ جس کے پاس علم نہیں ہے۔ اب جس کے پاس علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، سیرت کا علم ہے، اس کو معلوم ہوگا اللہ ہے، یہ بھی یقین آئے گا، اور وہ اللہ اکیلا ہے یہ بھی یقین آئے گا۔ تو اب وہ کالج کو جائے، اسکول کو جائے، کہیں پر اس کو شرک کرنے پر مجبور بھی کرے تو وہ شرک نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی پروفیسر اس کو غلط تعلیم دے بھی دے تو اس کے تعلیم کا اثر اس کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ علم ہے تو بچیں گے، ٹھیک ہے؟ پہلی چیز ہے علم، جو آپ کو ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی عقیدے کی خرابی سے انشاءاللہ آپ کو بچائے گا۔ تو علم کا، صحیح علم کا حاصل کرنا حل ہے، پہلی چیز، ٹھیک ہے؟ دوسرا، داخلہ لینے سے پہلے آپ کو جائزہ لینا ہے، اسکول ہو یا کالجز ہو، تحقیق کر لینا، جا کے مینجمنٹ سے بات کر لینا۔ دیکھو، نماز کے لیے کوئی پابندی ہے کیا؟ برقع اور پردے کے لیے کوئی پابندی ہے کیا ہمارے بچی کے لیے، بچے کے لیے، جو بھی عمل کریں گے یہ تمام چیزیں۔ اور آپ کے اسکول یا کالجز میں کوئی فنکشنز، کوئی تیوہار جو بھی آپ مناتے اس میں زبردستی تو نہیں کریں گے نا؟ یہ تمام چیزوں کا پہلے جائزہ لو۔ جہاں پر آپ کے بچوں کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہ سکتا ہے ویسے کالجز اور ویسے اسکولز میں داخلہ دلاؤ، ورنہ پھر نقصان ہو جائے گا۔ یہ دوسرا حل ہے، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور سے نماز کا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کریں گے؟ پردے کی تو فی الحال اتنی زیادہ پابندی نہیں ہے، اپنی ہی مسلمان بچیاں جا کے ہونا بول کے بے پردہ بیٹھ جاتی، اکثر کالجز میں خود ہی جا کے برقع اتار کے بیٹھ جاتی، ٹھیک ہے؟ لیکن جہاں نماز کا مسئلہ ہے، جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں وہ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے کالج میں کم از کم اتنی پرمیشن تو لے لینا، اتنی اجازت تو لے لینا کہ بھئی ہم نماز پڑھیں گے، لیکن نماز کے لیے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگائیں گے۔ 5 منٹ کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ پر ہمیں اجازت دے دو۔ اب ظہر کی نماز پڑھنا ہے میرے کو بول کے 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، پھر اس کے بعد دعا، یہ تمام چیزیں نہیں کرنا۔ نماز پڑھنا ہے مجبوری کے وقت، کالج میں، اسکول میں آپ جائیں گے، جو لنچ کا ٹائم ہوگا اسی وقت جائیں گے، وضو بنا لیں گے، فوراً آ کے کسی بھی کونے میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے 4 رکعت نماز پڑھ لینا۔ آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بات کر لیں گے مینجمنٹ سے، تو انشاءاللہ اس پر آسانی ہوگی۔ کئی جگہ پر اجازت مل جاتی ہے، تو یہ ایک حل ہے۔ پھر اس کے علاوہ برے دوستوں سے دور رہنا، بچ کے رہنا۔ آپ کو پہلے ہی انتخاب کرنا ہے کہ مجھے کس سے بات کرنا ہے، کس سے بات نہیں کرنا، کس کی صحبت میں رہنا ہے، کس کی صحبت میں نہیں رہنا۔ میرے کلاس روم میں کتنے دیندار ہیں جو میری طرح کے نمازی، باپردہ، صحیح عقیدے والے، ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ہی ہمیشہ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ اور اس کا ایک اور حل یہ ہے کہ جو لوگ نماز بالکل بھی پڑھنے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اور پردہ کرنے کی بالکل بھی کوئی اجازت نہیں ہے، کالج کا مینجمنٹ پہلے سے ہی انکار کر دیا، یہ تمام چیزیں آپ عمل یہاں پر نہیں کر سکتے،
اور دوسرا کوئی کالج بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر جا کے ہم نماز بھی پڑھ سکے اور باپردہ ہو کر تعلیم بھی حاصل کر سکے. ایسا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے حالات میں کیا کرنا؟ ایسے حالات میں علماء یہ جواب دیتے ہیں نماز تمہارے اوپر 5 ٹائم کی فرض ہے، لیکن یہ جو دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، جو اعلیٰ تعلیم بول رہے نا آپ، یہ تعلیم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. حالانکہ تعلیم جو آج حاصل کر رہی ہیں ہماری بچیاں، اگر 100 بچیاں کالج کو جاتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ سوائے 4-5 بچیوں کے یا 1-2 بچیوں کے باقی تمام بچیوں کی تعلیم صرف ٹائم پاس کی ہے. یہ صرف ٹائم پاس کی تعلیم ہے. صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو. وہ 100 بچیوں میں 1-2 بچیاں ہی نکلیں گی کل کے دن ڈاکٹر بن کے یا کوئی ٹیچر بن کے یا کوئی مسلمان امت کو کچھ فائدہ دینے والی، کچھ ہنر سیکھ کے خدمت کرنے والی، اس جذبے کے ساتھ پڑھنے والی صرف 100 میں سے 1-2 نکلیں گی. باقی سب ٹائم پاس ہے. ایک تو ٹائم پاس، اور دوسرا شادی میں پوچھتے نا بچی کتنا پڑھی بول کے، تو شادی میں دولہے والوں کو بتانے کے لیے کہ ہماری بچی اتنا پڑھی، بچی کے پاس یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری بتانے کے لیے کالجوں کو جا رہے. اس کے علاوہ بے مقصد پڑھائیاں ہیں، بے مقصد تعلیم ہے یہ. تو اب علماء کیا اجازت دے رہے؟ اگر کوئی ایسی تعلیم حاصل کر رہی ہے لڑکی جو فیوچر میں اس کو ڈاکٹر بننا ہے، میڈیکل فیلڈ کا کوئی اگر ایسی تعلیم حاصل کر رہی، وہاں پر اس کو اگر کوئی مجبوری ہے پردہ کرنے پہ یا نماز پڑھنے پہ، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ وہ بھی اب فرض بن جاتا اس کے لیے، میڈیکل پڑھنے والی بچیوں کے لیے، میڈیکل کی تعلیم پڑھنے والی بچیوں کے لیے وہ بھی اس کے لیے فرض عین بن جاتا ہے. تو ایسے وقت میں اس تعلیم کے لیے کچھ دوسرے فرائض کو اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت ہے. تو ایسی بچیاں مجبوری میں کبھی اگر چہرے کا پردہ وغیرہ کھول دی، یا کبھی اگر ایک نماز دیر سے پڑھ لی، تاخیر سے پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، بعد میں قضا کر لی، ایسی چیزوں کے لیے اجازت ہے. لیکن یہ جو جتنے بھی صرف ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے نام کے ساتھ صرف ڈگری ہونا بلکہ جو ٹائم پاس کے لیے کالجز کو جا رہے، ایسی بچیوں کے لیے نماز چھوڑنا اور بے پردہ ہو کے کالج میں بیٹھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. تو جہاں نماز کے لیے پابندی ہو، اجازت نہ ہو، برقعے پہ پابندی ہو، وہاں پر آپ ایسے کالج میں پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرض نہیں ہے. ایسے کالجز میں پڑھنا جائز نہیں ہوگا. تو یاد رکھو. کتنے حل بتایا میں؟ 4 بتایا. صحیح علم حاصل کرنا، داخلے سے پہلے جائزہ لینا، برے دوستوں سے بچنا، اور ایسی تعلیم ہمارے اوپر فرض نہیں ہے جہاں فرض چیزوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. اور 5واں اور آخری حل یہ ہے، ذمہ دار لوگ، ہمارے معاشرے کے، ہمارے سوسائٹی کے مالدار لوگ ایسے کالجز، ایسے یونیورسٹیز بنا کے رکھنا جہاں ہماری بچیوں کی اچھی تعلیم ہو، پردے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، پردے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. حالانکہ ہمارے مسلمان کالجز اور یونیورسٹیز تو نہیں بناتے. کیا بناتے؟ اس کے مقابلے میں فنکشن ہالز بناتے، بڑے بڑے شادی خانے بڑے بڑے بنا دیتے، اور دوسرا کھانے کے ہوٹلاں بنا دیتے. بڑے سے بڑے ہوٹلاں اور فنکشن ہالاں یہ تو بناتے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے اس کے لیے. لیکن بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے قوم کا، اگر وہ حل کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے. بڑے بڑے کروڑوں کے مالک ہے آج، مسلمانوں میں پیسے کی کمی نہیں ہے. اگر وہ یونیورسٹیز اور کالجز اگر بنواتے تو آج مسلمانوں کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہماری بچی کو پردہ کرنا ہے، ہماری بچی کو نماز پڑھنا ہے، اجازت دو بول کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو بہرحال 1-2-3 آیاتاں ہیں، یہ لکھا دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا. وہ یہ ہیں، آپ کو جو میوزک سے بچنا ہے بولا، تو اللہ تعالیٰ میوزک کو کہاں حرام بولا، کیسے بچنا ہے، اس کی دلیل سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنے بھی میوزک، موویز، جو بھی گمراہ کرنے والے، دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کا حکم دے رہا. پھر اس کے علاوہ پردے کا جو مسئلہ ہے،
انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا تو میں سمجھاؤں گا پردے کی دلیل. پردہ فرض ہے آپ کے اوپر، کالج کی تعلیم فرض نہیں ہے. یہ جو میں بولا اس کی دلیل سورہ نور آیت نمبر 31، سورہ نور آیت نمبر 31 میں ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں سے کہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے وہ جو ظاہر ہو. ایک لمبی آیت ہے، بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دیا. پھر اس کے علاوہ برے دوستوں سے بچنا ہے، آپ کو بری صحبتوں سے بچنا ہے، افیئر سے بچنا ہے، زناکاری سے بچنا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے دلیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32. ولا تقربوا الزنا، یعنی لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے. زنا کے قریب بھی نہیں جانے کا مطلب زنا سے ابھارنے والے، زنا کی طرف ابھارنے والے دوستوں کے قریب بھی نہیں جانا، زنا کی طرف ابھارنے والے موویز، گانے، شاعریاں، یہ تمام چیزیں زنا کے قریب لے جانے والی ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. یہ ایک دلیل ہے. پھر اس کے بعد ایک ایسی آیت جو کہ آپ کو زندگی بھر ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، وہ ہے سورہ مومن آیت نمبر 19. مومن آیت نمبر 19. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے سینے میں، دل میں چھپی ہوئی باتوں کو اور تمہارے آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا. آپ کے ابا، آپ کی امی، آپ کے دوست، آپ کے فرینڈز کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا. اس ڈر کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنا ہے.